امام غزالی کی بزرگی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو یزید پہ لعنت کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے کیونکہ لوٹتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ ناحق ایک بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جتنے لوگ یزید کے خلاف بول رہے ہیں نا، ان کے جو بزرگان دین امام غزالی ہے نا، وہ ان کو لعنتی سمجھتے ہیں، یزید کے خلاف بولنے والوں کو، یزید کے خلاف بولنے والوں کو، یزید کے خلاف بولنے والوں کو۔ آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کا سن شہادت بھی بتا دیا، مقام شہادت بھی بتا دیا، یہاں تک کہ اس واقعہ کربلا کے ذمہ دار بدبخت لعین یزید کا نام بھی بتا دیا۔ اب ذرا سنیں، حدیث کے حوالے سن لیں، کیونکہ میرے آقا نے کیٹاگوری طور پر یزید کا نام لے کر بتایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اب حدیث کے حوالے سن لیں، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا، امام بزار نے مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا، امام ابن حماد نے فتن میں روایت کیا، امام دارمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ بغداد میں روایت کیا، حارث نے مسند کے اندر، امام اسقلانی نے مطالب العالیہ میں روایت کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں روایت کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم ہوگا، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم ہوگا، حتیٰ کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص آئے گا، وہ اس میں رکھنا ڈالے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے یزید کا کیٹاگوری طور پر نام لے کر بتا دیا۔